پوزیشن میں ہو، وہ پارٹیاں حکومت میں ہو، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت حیثیت میں اس کی نمائندگیاں موجود ہیں، وفاق میں تاریخ انصاف کی حکومت ہے، ان کے منتخب نمائندے یہاں موجود ہے، جماعت اسلامی کے ذمہ دار موجود ہے، جو بھی پارٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسجد کا مسئلہ یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی ذاتی جاگیر کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی طبقے اور کسی شخص کی فیکٹری کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری قوم بیک آواز یہ صدائیں دے رہی ہے کہ مسجد کی تحفظ اور ٹھیکیداری ہم اپنے تن، من، تن اور جان سے کریں گے۔ یہاں اس اجتماع میں ہمارے ملک کے انٹیلیجنس ادارے موجود ہوں گے۔ اس ملک میں اصل حکومت ہمارے مقتدر قوتوں کی ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ جس طرح پارلیمنٹ میں موجود ہے، جنہوں نے اسی سپریم کورٹ کی بینچ میں بیٹھ کر لوگوں کو، شخصیات کو پھانسیوں پہ لٹکایا اور فیصلے پر اس جج کا دستخط موجود ہے، اور ریکارڈ پر یہ بھی موجود ہے کہ اسی جج نے یہ کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر کے غلطی کی۔ یہ فیصلے آپ کے درجنوں اس قسم کے فیصلے ہم بتا سکتے ہیں، لیکن میں ماضی بعید میں نہیں جاتا، صرف 2-3 سوالات کرتا نہیں ہو سکتا کہ یہ قبضے کی زمین پر ہے، بلکہ اس زمین کی تمام متعلقہ اداروں سے اجازت لے کے ہیں، تو پھر شریعت اور دینی مسئلہ جب آپ پوچھتے ہیں تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھئے، پھر آپ شرعی کورٹ سے پوچھئے۔ آئیے، یہ طارق روڈ کے ہزاروں لوگ، مکین کراچی کے عوام اپنا مقدمہ اسلامی نظریاتی کونسل اور شریعت کورٹ کے حوالے کریں گے۔ آپ بھی اپنے فیصلے کو اسی کورٹ اور ادارے کے حوالے کریں۔ گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر۔ اگر ہم کیس نہیں جیتے تو پھر ہم ملامت ہیں۔ یہ کیس آپ ہار چکے ہیں، یہ کیس اس ملک میں آپ کے پشت پر سامنے دیوار پر خواجہ اعظم محمد علی جناح کی تصویر چسپاں ہے۔ ایوان صدر میں بھی، ایوان وزیر اعظم میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، چھوٹے بڑے دفاتر میں۔ آپ ذرا ان کو دیکھے، قائد اعظم سے پوچھئے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ تم پاکستان بننے جا رہے ہو، پاکستان کا دستور کیا ہوگا، پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ جب قائد اعظم سے سوال کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1300 سال پہلے قرآن کی صورت میں ایک دستور اللہ نے ہمیں دیا، پاکستان کا دستور قرآن ہوگا۔ تو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے کہا کہ قرآن دستور ہوگا، آج قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن نے 2 طبقوں کی نشاندہی کی ہے، 2 طبقوں کی نشاندہی کی ہے قرآن نے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مسجد کو گراتے ہیں،
ایک طبقہ وہ ہے جو مسجد کے دروازے عام مسلمانوں پر بند کرتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے اس کا انجام قرآن میں بتایا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اس کی مقدر میں دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، ادھر اسٹیج پر کھڑے ہو کے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انسانیت کو تقسیم کیا ہے۔ جو مسجد کے دروازے عام مسلمانوں اور کلمہ گو پہ بند کر دیتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، تمہارا مقدر دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ کبھی بھی اپنے فیصلوں سے نہیں ہٹے گا۔ یہ ہے فیصلہ قرآن کا اور یہ فیصلہ ہمارا بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور طبقے کی نشاندہی بھی کی۔ وہ کون سا طبقہ؟ جو مساجد کے تعمیر کرتے ہیں، جو مساجد کو بناتے ہیں، مساجد کو عام مسلمانوں کے لیے ان کی نماز ادا کرنے کے لیے دولت اور پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ مفاد عامہ ان سے متعلق ہے، بات مفاد عامہ کی جاتی ہے۔ کیا نماز مفاد عامہ نہیں ہے؟ بین الاقوامی انسانی حقوق کا چارٹر پڑھیے، اس میں مذہب کی آزادی ہے، اس میں مسجد بنانے کا اور مسجد کے تحفظ یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ کس قسم کی اسلامی ریاست ہے جس میں تم مساجد کو گرانے کا حکم دیتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں ان کی صفات یہ ہے، 4-5 صفات بتائے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ، جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کرنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ان میں کون کون سی صفات ہے؟ من آمن باللہ، وہ ایمان والے ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ان کا رابطہ 24 گھنٹے اللہ سے ہوتا ہے اور نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، ان میں انسانیت کی اور انسانی حقوق کی ہمدردی ہوتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ 4 ہو گئے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، خوف صرف اور صرف اللہ سے ہوگی۔ فَوَصَاءَ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ ہے کامیاب لوگ۔ جب آپ مسجد گرانے کے حکم دیتے ہیں، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، تم کس آیات کے مصداق ہو؟ کس آیات کے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اس کا مصداق ہو یا انما یعمر مساجد اللہ، اس کا مصداق ہو؟ کسی مولوی سے پوچھئے، اگر مولوی معلوم نہیں ہے تو مفتان کے مفتی عبد القوی سے پوچھئے یا طاہر اشرفی سے پوچھئے۔ کیوں خاموش ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ ہر بات پر بڑھ بڑھ کے بولتا ہے۔ آج طاہر اشرفی نظر نہیں آ رہی۔ کیوں بھائی؟ کہاں ہے وہ سرکاری اور درباری مولوی؟ کہاں ہے وہ سرکاری اور درباری مولوی؟ لہذا یہ عوام فیصلہ کر چکے، یہ عوام آج فیصلہ دے چکے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں مسجد کو گرنے نہیں دیں گے۔ لیکن ایک سوال آپ سے کروں، آپ نے مذہب کی بات کہ لوگ مذہب کے نام پر قبضے کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، پھر ایک معصومانہ سوال، چھوٹا سا سوال، سر کا امان مانگتا ہوں، ویسے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ویسے ہم ڈرتے ہیں۔ مولوی کے ڈکشنری میں خوف کا لفظ ہے نہیں، مولوی کے ڈکشنری میں موت کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن خوف کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اسلام آباد میں سوال ہے، سنیے غور سے سنیے،
یہ قوم سوال کرتی ہے، سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد کے سیشن جج نے وہ کلا کے لا چیمبر جو ہزاروں میں ہیں ان کے دفاتر کے خلاف فیصلہ دیا کہ یہ چیمبر غیر قانونی ہے، غیر قانونی، اس کو گرا دو، سیڑھیے اسلام آباد حرکت میں آئے، اس کی گرانے کی کوشش کی، رد عمل میں کیا ہوا؟ پھر یہ جواب دے کہ وہ کلابی مولوی تھے، وہ کلابی مولوی نہیں تھے۔ کیا انہوں نے جو چیمبرز بنائے تھے غیر قانونی وہ مساجد تھے؟ نہیں۔ کیا وہ مذہب کے نام پر تھے؟ نہیں۔ پھر کیوں خامخواہ مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے؟ مذہب کیوں آڑے لے کے آتے ہو؟ اس لیے جب یہ فیصلہ آیا، گرانے کا وقت آیا، ہزاروں وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو گھنٹوں محصور رکھا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سنا دیا کہ فلان تاریخ تک تمام زرعی عدالتوں کو گرا دو، تمام چیمبرز کو گرا دو، ہزاروں میں ہیں۔ لیکن وکلاء اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ رجوع کیا، آج تک وہ چیمبرز بھی کڑے ہیں اور وہ عدالتیں بھی کڑے ہیں۔ کیوں؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کیوں کڑے بھائی؟ کیوں کڑے ہیں؟ یہ اللہ کا ہے اور یہ مسجد اپنے مدد آپ کے تحت بنی ہے۔ اگر آپ نے پارک بنانا ہے، کہتے ہیں پارک بنانا ہے ہم نے، بے شک بناؤ، کیونکہ پارک سے مفاد عامہ کا تعلق ہے، عام لوگوں کا تعلق ہے۔ اگر پارک ہے تو ادھر 300 گز کے فاصلے پر جھیل پارک موجود ہے، جھیل پارک 24 گھنٹے وہاں کتے گھومتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان ہزاروں لوگوں کی مفاد عزیز ہے تو سندھ حکومت کو ہدایت جاری کرے کہ مسجد کو اپنے جگہ پر برقرار رکھے اور جھیل پارک کو اسٹیبلش اور صاف کرے۔ یہ کرے نا۔ ہاں، اگر آپ پارک بناتے ہیں، مسجد کو گراتے ہیں تو پارک کو علیحدہ زمین دے، آگے بھی پارک موجود ہے، لیکن ادھر آپ خاموش ہیں اور قانون بھی خاموش ہے۔ اس لیے فیصلہ یہی ہے، جمعیت علماء اسلام ہو یا پوری سیاسی قیادت ہو، اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مغرب کو خوش کرنا ہے یا خدا کو خوش کرنا ہے۔ اور آپ کی تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ کی تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ آج صبح میں یہ سنا، تم کہتے ہو کہ میں مندروں کو بناتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ مندروں کو بناتا ہوں، اس کو اسٹیبلش کرتا ہوں، اور ساتھ یہ ضمانت اور گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ فلان مندر کا نام لے کے یہ ڈسپیوٹ ہے، متنازع ہے، یہ مسئلہ بھی میں حل کروں گا۔ تو مسجد کا مسئلہ کیوں حل نہیں کرتے؟ اور مسئلہ حل ہے، کوئی تنازع نہیں ہے۔ لوگ مسجد چاہتے ہیں، ان کی چاہت مسجد ہے، تم خامخواہ کہتے ہو کہ نفاق خامخواہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اس مسجد کی اور تمام شاعر اسلام کی تحفظ کر سکیں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں شہنشاہ قربانی کریں گے۔